الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في كل يوم وليلة 20 رحمة تنزل على هذا البيت 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم مسجد میں تشریف فرما قابل قدر معزز اور محترم احباب کرام گزشتہ جمعہ تقریباً 2 جمعوں سے بات آئی تھی قربانی کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں مصائب آلام امتحانات ہمارے سامنے آئے اور گزشتہ جمعہ قربانی کے تعلق سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آئی 2 جمعہ کے پہلے جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ حج کے تعلق سے آئی تھی مکے کے تعلق سے بات آئی تھی مدینے کے تعلق سے بات آئی تھی حجاج کے حج کے بارے میں بات ہمارے سامنے آئی تھی حج کی فضیلتیں بیان ہوئی تھی اب کی اس جمعہ میرا ارادہ یہ ہوا کہ گزشتہ جو حج کے تعلق سے بات آئی تھی مکے اور مدینے کے بارے میں عنوان بیان کیا گیا تھا اس کے اندر جو کمی رہ گئی خامی رہ گئی جو بات ہمارے سامنے نہیں آ سکی ان کو اب پورا کر لیا جائے ان کو بیان کر دیا جائے تاکہ وہ مضمون مکمل ہو جائے ناقص نہ رہے لہذا مکے کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کیا اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بے شک سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے جو بنایا گیا وہ مکے میں بیت اللہ کا گھر بنایا گیا فیہ آیات بینات اور اس کے اندر اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہدی للناس مبارکا وہدی للناس وہ گھر برکت والا گھر بنایا گیا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہدایت کا ماوا و ملجا و مرکز بنایا گیا اور ارشاد فرمایا اس کے اندر بیت اللہ میں جو مکے میں ہیں نشانیاں واضح طور پر موجود ہیں پہلی چیز بیان فرمایا مقام ابراہیم
مقام ابراہیم موجود ہے، جس مقام ابراہیم یعنی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ان کی مدد کی تھی اس گھر کے بنانے میں، اس گھر کی تعمیر میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تعاون کیا تھا، مدد کی تھی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور ارشاد فرمایا اور جو کوئی اس گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہوگا، جو کوئی اس گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ ہوگا۔ کس سے محفوظ ہوگا؟ دنیاوی آلام اور مصائب سے بھی محفوظ ہوگا، دنیاوی عذابات سے بھی محفوظ ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی محفوظ ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مکے میں داخل ہوا وہ مامون ہوا۔ اگر میں کعبۃ اللہ میں، اگر میں بیت اللہ میں، اگر میں اپنے باپ کے قاتل کو پاؤں تو قتل نہ کروں، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنے والے کو پاؤں تب بھی میں اس کو نہیں قتل کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہ یہ گھر امن والا گھر ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ ایسی امن کی جگہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہم السلام دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تعمیر جب مکمل ہوئی، اللہ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری اس تعمیر کو، تعمیر والی خدمت کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ہوا بیت اللہ اس روئے زمین پر پہلا گھر ہے، بیت اللہ برکت والا گھر ہے، بیت اللہ ہدایت کا گھر ہے، بیت اللہ امن کا ماوا و ملجا اور مرکز ہے۔ حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان للہ فی کل یوم، فرمایا بے شک دن اور رات میں ہر روز اللہ کی طرف سے 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ 60 للطائفین، 60 رحمتیں بیت اللہ کے طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ 40 للمصلین، اور 40 رحمتیں بیت اللہ کے اطراف میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اور 20 للناظرین، 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، برکت والا، رحمت والا، امن والا، چین والا، سکون والا، یہ وہ مقام ہے۔ حضرت ابو سعید مدنی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، بیت اللہ کی جگہ وہ جگہ ہے، بیت اللہ کا مقام وہ مقام ہے۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کا دیدار کرے، بیت اللہ کی زیارت کرے، تو بیت اللہ کی زیارت کرنے سے اس کے گناہ لغزشیں، خطائیں ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے درخت سے پتے گرتے ہیں، جس طرح سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے والا، بیت اللہ کا دیدار کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی دن بھر روزہ رکھے، رات میں اللہ کی عبادت کرے، رات میں شب بیداری کرے، اور دن میں روزہ رکھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس آدمی کی طرح سے بیت اللہ کا دیدار کرنے والا ہے۔
बैतुल्लाह का मकाम ये है, बैतुल्लाह का मर्तबा ये है। और हदीस पाक के अंदर आया है, हदीस पाक के अंदर आया है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, उक्किल बिही सबऊन मलकन। दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया हजर अस्वद के बारे में कि हजर अस्वद को अल्लाह लयबअसन्नहुल्लाहु, अल्लाह कल क़ियामत के दिन उसको उठाएंगे, लहू ऐनानी, दो आंखें देंगे, युबसिरु बिहिमा, वो हजर अस्वद अपनी आंखों के ज़रिए से देखेगा, वलिसानुन यंतिकु बिही, और अल्लाह हजर अस्वद को एक ज़बान भी देंगे जिस ज़बान के ज़रिए से यंतिकु बिही, वो बात करेगा, यशहदु अला मन सलमहु, जिसने भी उसका इस्तिलाम किया होगा उसके बारे में वो गवाही देगा। क्या देगा? गवाही देगा कि इसने मेरा बोसा लिया, इसने मेरा इस्तिलाम किया, बिहक्किन, जिसने हक के साथ किया होगा तो हक के साथ गवाही मिलेगी, जिसने हक के साथ उसका बोसा लिया होगा, जिसने हक के साथ उसका इस्तिलाम यानी इशारा किया होगा, तो फरमाए कि वो हजर अस्वद सिफारिशी बनेगा, इस पर वो गवाह बनेगा। हदीस पाक के अंदर आया है कि हजर अस्वद क्या है, नज़ल अल हजरुल अस्वद मिनल जन्ना, हजर अस्वद ये मामूली पत्थर नहीं है, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल होने वाला पत्थर है, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ है, जन्नत से जब नाजिल हुआ था तो ये अशद्द बयादम मिनल लबन, ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। हजर अस्वद जब जन्नत से नाजिल हुआ तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फसव्वदतहु खताया बनी आदम, बनी आदम के इंसानों के गुनाहों ने उसको काला कर दिया, सियाह कर दिया। ये वो हजर अस्वद है। दूसरी हदीस मुलाहदा करें, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उक्किल बिही सबऊन मलकन, रुकन यमानी के तरफ अल्लाह पाक ने 70 फरिश्तों को मुतअय्यन किया है, मुकर्रर किया है। वहाँ पर जो कोई बंदा जाकर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। हदीस पाक में आया है, जो कोई बंदा रुकन यमानी के पास जाए, हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ मांगे, अर्ज़ करे, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया, ऐ अल्लाह मैं अफ़ू और आफ़ियत का तलबगार हूँ, और फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में अफ़ू अता फरमा, दरगुज़र फरमा और आफ़ियत अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। क़ालू आमीन, और फिर वो बंदा कहता है, वक़िना अज़ाबन नार, नार के अज़ाब से बचा, आग के अज़ाब से बचा, ये दुआ करता है। तो वहाँ पर जो फरिश्ते मुतअय्यन हैं, फरिश्ते जो मुकर्रर हैं, वो कहते हैं आमीन। उस बंदे की दुआ पर वो फरिश्ते आमीन कहते हैं। हदीस पाक में आया है, ये तो रुकने यमानी की बात हुई, आप मुल्तज़म को ले लीजिए। अल मुल्तज़म मौज़अन, मुल्तज़म एक ऐसी जगह है, युस्तजाबु फ़ीहि दुआ, जहाँ पर दुआ कबूल की जाती है। मा दअ अल्लाहु फ़ीहि अब्दुन, जो कोई अल्लाह का बंदा वहाँ पर जाकर मुल्तज़म से चिमट कर अल्लाह से दुआ करता है, कोई भी दुआ करे, मा दअ अल्लाहु फ़ीहि अब्दुन इल्ला इस्तजाबहा, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ये जगह तो वो जगह है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें उसकी फजीलत मालूम हो, उसका मकाम मालूम हो, उसका मर्तबा मालूम हो, और इसके नतीजे में दिल में शौक़ हो, दिल में जज्बा हो, दिल में वहाँ पर जाने की उमंगें हो, अज़ाइम हो, इरादे हो।
اور ارادے پیدا کر کے، عزائم پیدا کر کے وہاں پر جانے کی فکر کریں، کوشش کریں اور دعائیں کرتے رہیں۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ بڑی مبارک جگہ، مقدس جگہ، اعلیٰ جگہ، افضل جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ تو ہوئی بات بیت اللہ کی، اب آپ لے لیجئے مدینۃ المنورہ کو، اور اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، بیت اللہ کے اندر عبادت کرنا بھی اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے گا، صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، اللہ اس کو ایک نماز کا ثواب دیں گے، وصلاتہ فی مسجد القبائل، محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا، اس کی ایک نماز کے بدلے میں اللہ 25 نمازوں کے برابر ثواب دیں گے۔ اور وصلاتہ فی مسجد الذی یجمع فیہ، اگر کوئی اللہ کا بندہ جامعہ مسجد میں، شہر کی بڑی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اس کو ایک نماز کے بدلے میں کتنا ثواب ملے گا؟ 500 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک نماز کے بدلے میں 500 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ثواب۔ اور جو کوئی آدمی مسجد اقصیٰ کو جائے، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کرے، وصلاتہ فی مسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور جو کوئی آدمی وصلاتہ فی مسجدی، جو کوئی اللہ کا بندہ میری مسجد میں، نبی نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے، اس کو بھی 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے۔ وصلاتہ فی مسجد الحرام، اور جو کوئی اللہ کا بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے۔ تو لہذا وہاں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہاں پر صدقے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مسجد حرام میں نمازوں کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نیکیوں کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے جس طرح سے وہاں پر نیکیوں کے بدلے میں ثواب زیادہ، اعمال حسنہ پر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مبارک اور مقدس مقام میں جا کر، مبارک اور مقدس جگہ میں جا کر گناہ کرے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں اگر میں بیت اللہ کی سرزمین پر جا کر ایک گناہ کروں، مجھے یہ ایک گناہ اس سے زیادہ برا ہے کہ میں اپنے مقام میں رہتے ہوئے 70 مرتبہ گناہ کروں۔ فرمایا کہ میں اپنے مقام میں رہتے ہوئے 70 گناہ کروں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بیت اللہ کے سرزمین پر جا کر ایک گناہ کروں۔ حدیث میں آیا ہے کسی اللہ کے بندے نے بیت اللہ کی سرزمین پر جا کر گناہ کیا، نگاہ کا گناہ کیا، نگاہ کی بے احتیاطی کی، غیر محرم پر اس کی نگاہ پڑی، تو اسی وقت میں غیب سے کسی فرشتے نے ایک جھاپڑ لگایا۔ کیا لگایا؟ ایک جھاپڑ لگایا، ایک تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نکل گئی، اور غیب سے ندا آئی، غیب سے کسی ہاتف نے ندا لگائی کہ اللہ کے گھر میں آ کر، بیت اللہ کی سرزمین میں آ کر اللہ کے دوست اور ولی کو دیکھتا ہے، بدنیتی سے دیکھتا ہے، فوراً سزا ملی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بیت اللہ کی سرزمین پر جا کر جس طرح سے نیکیوں کا کرنا اللہ کے نزدیک اعلیٰ اور عرفہ ہے،
اسی طرح سے گناہ کا کرنا وبال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے. گناہ کرنا اللہ کو زیادہ مبغوض ہے، اللہ کو ناپسند ہے. تو لہذا آپ نے یہ فضائل ملاحظہ کر لیے بیت اللہ کے تعلق سے، بیت اللہ کے زیارت کے تعلق سے. اب آپ آئیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، کالی کملی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہ آپ کے روضہ اقدس کے پاس جانا اس کی کیا فضیلت ہے، آپ کے روضہ اقدس کی حاضری دینا اور آپ کے سامنے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اس کی کیا فضیلت ہے. حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان رجل من آل الخطاب، کسی آدمی نے یہ روایت نقل کی ہے، بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من زارنی، جس کسی آدمی نے میری زیارت کی، جس کسی آدمی نے میری زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ، وہ کل قیامت کے دن میں میرے پڑوس، اور ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فلم یزرنی فقد جفانی، جس کسی نے کعبۃ اللہ کا حج کیا مگر میرے پاس حاضری نہیں دی، میری قبر کی زیارت نہیں کی، تو فرمایا کہ فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اتنی سخت بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اپنی امتیوں سے محبت ہے، تعلق ہے، چاہت ہے، پیار ہے. نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو بیت اللہ کا حج کرے وہ نبی کے روضہ اقدس کی حاضری میں حاضر ہو اور نبی کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من سکن المدینہ، جو کوئی منورہ کا قیام حاصل کرے، وہاں کا شہری بنے، وصبر علی بلائها، اور وہاں پر پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے، صبر کے ساتھ زندگی گزارے، تو حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے کل قیامت کے دن میں سفارشی بنوں گا اور اس کے حق میں گواہ بنوں گا. اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ، جو کوئی بھی اللہ کا بندہ مکے میں مرے یا مدینے میں مرے، جہاں کہیں بھی اس کی وفات ہو، انتقال ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن عذابات سے محفوظ کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بیت اللہ کا حج بھی کریں اور روضہ اقدس کی حاضری کے لیے بھی حاضر ہوں، وہاں پر جائیں. اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو کوئی اللہ کا بندہ میرے روزے پر حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، سمعتہ، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں. ومن صلی علیہ نائیا، جو کوئی آدمی دور سے میرے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، خفی امر دنیاہ و آخرتہ، اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے کافی. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روضہ اقدس کی حاضری پر جائیں اور حاضری دیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. یہ محبت کی عشق کی دلیل، درود و سلام پیش کریں اور اپنے گناہوں کے بخشانے میں سفارش طلب کریں. حدیث میں آیا ہے، حضرت عتبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں روضہ اقدس کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد
حاضری دی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور ایک کنارے ہو کر میں بیٹھ گیا۔ بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک بدوانہ شکل کا قریے والے کی طرح سے ایک آدمی حاضر ہوا، روضہ اقدس کی حاضری دی اور اس نے عرض کیا، یا خیر الرسل، اے بہترین رسول، اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اگر وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں اور پھر آپ کے روزے پر حاضری دیں اور اللہ سے معافی تلافی کریں، اللہ سے مغفرت طلب، ان لوگوں کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بنے، لوجد اللہ، تو اس بات کی ضرور امید ہے کہ وہ لوگ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں گے اور اللہ ان پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور پھر اللہ کے نبی کے روزے پر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج آپ کے روزے پر حاضری دی ہے اور میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور پھر آپ سے سفارش کا طلبگار ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کر دیجئے۔ اس کے بعد روتا رہا، پھر اس نے چند اشعار پڑھے، کہنے لگا، یا خیر من دفنت بالخاء اعظمہ فطاب من طیبہن الخاء والاکم، اے بہترین ذات ان لوگوں میں جو لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے، فطاب من طیبہن الخاء والاکم، اس زمین کا ٹیلا اور زمین میں ان کی وجہ سے خیر اور عمدگی پھیل گئی۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان فدا ہو اس قبر پر جس میں آپ مقیم ہیں۔ فیہ الجود فیہ العفاف والجود والاکم والکرم، میری جان فدا ہو اس قبر مبارک پر جس میں آپ مقیم ہیں۔ اس قبر کے اندر یقیناً پاک دامنی ہے، عفاف ہے، والجود، جود و سخا ہے، والکرم، اور کرم ہے۔ انت شفیع الذی ترجا شفاعتہ، اور آپ وہ سفارشی ہیں جن کی سفارش کے لوگ امید رکھتے ہیں۔ انت شفیع الذی ترجا شفاعتہ، اور فرمایا، اس نے عرض کیا، اس بدو نے عرض کیا، الصراط اذا ما زالت القدم، اس موقع پر آپ کی سفارش کے لوگ امید کرتے ہیں جس موقع پر لوگوں کے قدم پل صراط کے اوپر سے ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زالت القدم۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، اور آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، میں ان کو نہیں بھولتا، میری طرف سے تم سب پر سلام ہو اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی طرف سے قلم چلتا رہے، یعنی قیامت تک۔ اس نے یہ اشعار پڑھے، روتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عتبی بیان فرماتے ہیں، میری آنکھ لگی، اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوا، نبی نے ارشاد فرمایا، عتبی جاؤ اس بدو سے کہہ دو اللہ نے میری سفارش سے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ اقدس کی حاضری کی ہمیں سعادت مل جائے، اس کی تمنا ہمارے دلوں کے اندر ہو، آرزویں ہوں، خواہش ہو، اللہ سے مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ضرور وہ دن آئے گا کہ اللہ ہمیں لے کر جائے گا۔ یہ بڑا مقدس مقام ہے، مبارک مقام ہے۔ حدیث میں آیا ہے، مدینہ ان لوگوں کو جو برے ہوتے ہیں اپنے اندر سے باہر نکال پھینکتا ہے،
جس طرح سے آگ کی بھٹی لوہے کے میل اور کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ حدیث میں آیا ان الایمان یارج الى المدینہ کما تارج الحیۃ الی جحر۔ ایمان مدینے کی طرف اسی طرح سے سمٹ کر آ جاتا ہے جس طرح سے سانپ اپنی بل کی طرف سمٹ کر آ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جس کسی میں یہ طاقت ہو، یہ استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے۔ فإنی اشفع لمن یمت بہا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا جو کوئی مدینے میں وفات پایا ہوگا۔ مدینہ بڑا مقدس مقام ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم مدینے میں جائیں، مدینے کا قیام اختیار کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ وہاں پر جا کر قیام کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا جس کسی نے بیت اللہ کا حج کیا اور پھر میرے پاس حاضری دینے کے لیے نہیں آیا فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے بے وفائی کی۔ بے وفائی کا لفظ جو ہے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، جن کے تعلق سے اپنے خود کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنے والا میرے روزہ اقدس پر حاضری نہ دے تو اس نے بے وفائی کی۔ گویا کہ نبی کے دل میں اس کے تعلق سے محبت موجود ہے۔ اب امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کے اندر نبی کی محبت پیدا کرے، اسی محبت کی خاطر نبی کے روزے پر حاضری دے۔ حدیث میں آیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں، امید ہے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جیتے جی بار بار بیت اللہ کو جانا، طواف کرنا اور حجر اسود کا بوسہ لینا، سعی کرنا اور روزہ اقدس کی حاضری دینا اور نبی کے روزے پر جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، اس کی بار بار توفیق نصیب فرمائے، بار بار اس کے موقع ہم سب کو میسر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔